الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور بھی ملفوظ میرے سامنے آیا، اور یہ انتخاب میں اپنے ذوق کے مطابق کرتا ہوں۔ بہرحال کہیں کہیں کوئی بات مکرر بھی آ سکتی ہے، جیسا کہ یہ ملفوظ ہے، اور میں اس گزشتہ کسی ملفوظ میں یہ بات آ چکی ہے، لیکن یہاں حضرت تھانوی نے جو فرمایا ہے وہ سن لیں۔ اس میں جو کچھ تھوڑا سا ہوا تو میں بھی کوئی اس کی مناسبت سے عرض کر دوں گا۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ ہر صورت میں مردوں کو اپنی بیویوں کی قدر کرنا چاہیے، ہر صورت میں، دو وجہ سے۔ ایک تو بیوی ہونے کی وجہ سے کہ وہ ان کے ہاتھ میں قید ہے، اور یہ بات جواں مردی کے خلاف ہے کہ جو ہر طرح اپنے بس میں ہو اس کو تکلیف پہنچائی جائے۔ دوسرے دین کی وجہ سے، کیونکہ تم مسلمان ہو وہ بھی مسلمان ہیں، جیسے تم دین کے کام کرتے ہو وہ بھی کرتی ہیں، اور یہ کسی کو معلوم نہیں کہ دین کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون زیادہ مقبول ہے۔ یہ کوئی بات ضروری نہیں کہ عورت مرد سے ہمیشہ گھٹی ہوئی ہو۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مرد کے برابر، بلکہ اس سے بھی زیادہ کبھی کبھی ممکن ہے عورت کا مقام ہو، تو عورتوں کو حقیر اور ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بےکس اور مجبور اور شکستہ دل کا تھوڑا سا عمل بھی مقبول فرما لیتے ہیں اور اس کے درجے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ ملفوظ بھی بیویوں سے متعلق ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ این جی اوز زیادہ تر، سب نہیں، زیادہ تر مطلب یہ کہ 95% ان کا یہی کام ہے، یا جو ہماری بڑی اصلاح معاشرہ کے نام سے جو عورتیں اور عورتوں کے حقوق کے حوالے سے سنگھار پٹار کر کے اور سرخیاں اور ویل ڈریسڈ ہو کے عورتوں کو حقوق دلانے کی بات کرتی ہیں، وہ یہ تاثر دیتی ہیں کہ عورتوں کو ہم ہی حقوق دلا سکتے ہیں، ورنہ اس نعوذ باللہ مولویوں نے، دیندار لوگوں نے، اور صاحب نعوذ باللہ مذہب نے تو بڑا ان کا گلا گھونٹ کے رکھا ہے۔ یاد رکھیے، جتنا حق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا اور عورتوں کا رکھا ہے، اور عورتیں بھی مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم عورت بھی، عورتوں کی جتنی قدر و منزلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی، آج تک اس کا یہ نتیجہ ہے کہ علماء اور مولوی حضرات یا دیندار حضرات وہ اپنی بیویوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کے حق ادا کرتے ہیں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کبھی کبھی کہ جو بیویاں اپنے گھروں میں خوش ہیں، جو بیٹیاں بچیاں پردے میں مطمئن ہیں، ان کا کوئی نہ دم گھٹ رہا ہے، نہ وہ پریشان ہے، نہ بے چین ہے کہ ہم کسی طرح باہر نکل جائیں، تو پتہ نہیں کیا تکلیف ہے۔ عورتوں کو چینلوں پہ آ کے جو ہے بکواس کرتی رہتی ہیں کہ صاحب عورتوں کے گلے گھونٹے۔ اگر گلا گھونٹا ہوتا تو تمہیں بھی کوئی پکڑ لیتا اور تمہیں بھی کوئی گھر سے باہر نہ نکلنے دیتا، اتنی تو آزادی تمہیں مل گئی۔ اس کے باوجود یہ کھلتا ہے کہ یہ مذہبی گھرانوں میں لڑکیاں، عورتیں برقعوں میں کیوں ہیں، اور برقعوں میں نہیں ہیں تو اتنی حیا اور شرم میں کیوں ہیں۔ یہ ہے بس ساری تکلیف، اور یہ سب یہود و نصارہ کا پیسہ ان کے ملتا ہی اسی لیے ہے کہ تم پاکستان کی لڑکیاں اور مشرقی لڑکیوں کو گھروں سے نکالو اور ان کو آزاد خیال بناؤ اور روشن خیال ان کو بناؤ، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے۔ بہرحال میں کسی جواب کے انتظار میں نہیں ہوں، میں تو جو بات کہتا آیا ہوں وہی کہہ رہا ہوں۔ لیکن دینی اور مذہبی گھرانوں میں اور علماء اور عالم اپنی بیویوں کی جتنی قدر کرتے ہیں، یہ اثر ہے اس بات کا کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بیوی عورت کو جتنا تحفظ دیا ہے یہ اس کا اثر ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ دینی گھرانوں میں ان کی قدر و منزلت بہت زیادہ، یہی وجہ ہے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ زن مرید کا بھی تانا جو ہے عام طور پہ دیندار لوگوں ہی کو ملتا ہے کہ صاحب وہ بیوی کا خیال رکھتے ہیں جو جائز ہے اور شریعت کے مطابق ہے، اور آس پاس میں گھر والے کوئی بھی ساس بھی ہو سکتی ہے ایسی اور کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھنا کیسا زن مرید ہے، بیوی کا غلام بنا ہوا ہے۔ یہ غلامی بری نہیں ہے، اگر بیوی خوش رہے اور بیوی کی صحت قائم رہے اور اس کی دلجوئی ہو تو غلامی ہو یا کچھ بھی کہو، لیکن یہ شریعت کے تقاضے ہیں۔ اور جہاں اس کے خلاف ہوتا ہے، کسی قاری نے اپنی بیوی کو مارا، کسی مولوی نے ان کو تو ہائی لائٹ کرتے ہی رہتے ہیں لوگ، یہ نہیں بتاتے کہ جو دوسرے اداروں میں کام کرنے والے بڑے بڑے عہدے اور منصب لیے بیٹھے ہیں، جب وہ بیویوں پر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں تو اس کو چھپایا جاتا ہے، اس کو میڈیا چھپاتا ہے، اخبار بھی چھپا، اور کہیں کسی قاری نے کوئی حرکت کر دی تو اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ ہیں جی مذہبی لوگ جنہوں نے عورتوں پر ظلم کیا ہے۔ الحمدللہ دینی اور مذہبی گھرانوں میں اور تبلیغی گھرانوں میں آج بھی عورتیں خوش ہیں اور بالکل مطمئن ہیں، وہ تھوکتی بھی نہیں، جو عورتیں ان کے حقوق کی بات کرتی ہیں ان کو وہ خاطر میں بھی نہیں لاتی۔ ہماری بچیاں بیٹیاں سب خوش ہیں الحمدللہ۔ تو حضرت تھانوی فرما رہے ہیں کہ بھئی بیویوں کی قدر کرنی چاہیے، تو یہ انہی لوگوں سے ہے کہ جو بیویوں کی قدر نہیں کرتے۔ ایک تو فرمایا اس وجہ سے کہ بھئی بیوی ہے تمہارے پاس، یہ حقیقت ہے کہ بیوی کہیں نکل کے جا نہیں سکتی، وہ نکاح نہیں توڑ سکتی۔ مطلب یہ کہ حضرت نے ایک مثال دے کے فرمایا بھئی تمہارے پاس قید ہے، قید سے مراد قید بامشقت نہیں بلکہ تمہارے قبضے میں ہے، تمہارے پاس ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے کہ یعنی عورت جو ہے وہ واقعتاً مرد کے قبضے میں ہے، مرد، اور سب سے بڑا قبضہ تو یہ ہے کہ یہ بیویاں اور یہ ہماری جو مشرقی بیٹیاں ہیں یہ اپنے شوہر ہی پہ نظر رکھتی ہیں، کسی کو بھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتی کہ یہ کتنا حسین ہے، یہ میرے شوہر سے زیادہ حسین ہے، یہ بڑا ہینڈسم ہے، کبھی بھی نہیں، ان کو خیال ہی نہیں آتا کہ وہ اپنے شوہر سے بالکل ہٹیں۔ تو اسی کا نام قید ہونا ہے کہ کوئی قید میں آ گیا کہ بس وہ شوہر کے سوا کوئی بھی۔ تو شوہر کو سمجھنا چاہیے تم تو صبح سے شام تک جاتے ہو اور کیا کیا کرتے ہو کیا نہیں اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بیویوں کی قدر اس لیے بھی کرو کہ یہ تمہاری قید میں ہیں، تمہارے انتظار میں ہیں، تمہارے کہنے میں ہیں، تمہارا ساتھ دیتی ہیں۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ ایک تو تمہارے ہاتھ میں، اور یہ بات بہادری کے خلاف ہے کہ جو ہر طرح اپنے بس میں ہو اس کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے اور اس کا کوئی حق مارا جائے۔ بھئی یہ تو تمہارے پاس ہے، تم اسے کھانے کو دو گے تب تمہارے پاس رہے گی، نہیں دو گے تب رہے گی، اس لیے کہ تمہارے نکاح میں ہے۔ تو اسی لیے جو بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کی حق تلفی کرتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی حق تلفی ہے کہ صاحب میں نے کبھی سنا، میں لرز گیا، کبھی مائیں آئیں انہوں نے بتایا کہ بیٹی 2 سال سے ملنے نہیں آئی۔ آپ اندازہ لگائیے وہ کتنا بے غیرت شوہر ہے کہ جو اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو ماں سے بھی نہ ملنے دے، اس کے بہن بھائیوں سے بھی نہ۔ یہ بھی ظلم ہے۔ ظلم اس کا نام نہیں ہے کہ جی سر نہیں پھاڑا، میں نے کون سا خون نکال دیا، میں نے کون سا زخمی کر دیا۔ یہ انتہائی ظلم ہے جو گھرانوں میں ہوتا ہے کہ بھئی یہ ماں سے ملنے نہیں جائے گی اور یہ ماں باپ سے نہیں ملے گی، اس قسم کے بھی ظلم ہو رہے ہیں۔ تو یہ بے غیرتی اور بے حیائی ہے کہ اور جواں مردی اور بہادری کے خلاف ہے کہ جو تمہارے بس میں عورت ہے، ایک کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، ایسے ظلم اس کے اوپر کرنا، یہ سب چیزیں ظاہر ہے کہ یہاں تو اس قسم کے قانون ہیں نہیں جو ہونے چاہیے۔
دوسرے حضرت نے فرمایا، حضرت تھانوی نے، کہ دین کی وجہ سے بھی ان کی قدر کرو، کیونکہ تم مسلمان ہو تو وہ بھی مسلمان ہیں، تم دین کے کام کر رہے ہو وہ بھی دین کے کام کرتی ہیں۔ مطلب یہ کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم ہی دین میں لگے ہوئے، وہ یہ سب سے بڑا دین ہے کہ تمہارے ساتھ رہ رہی ہیں، تمہیں چھوڑ کے نہیں جا رہی، تمہارے سوا کسی کو دیکھتی نہیں، یہ بھی تو دین ہے۔ تو اس لیے یہ مت سمجھو کہ میں دیندار ہوں اور بیوی دیندار نہیں ہے، یہ باتیں بھی کبھی کبھی پکڑ ہو جاتی ہے، اس میں انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میری بیوی کا کیا مقام ہے۔ تم چاہے کتنی نفل نمازیں پڑھ لو، تسبیحیں پڑھ لو، وہ عورت کہ جو اس طرح سے بے کس، مجبور اور شکستہ دل ہوتی ہے اور اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس کا تو تھوڑا سا بھی کوئی عمل ہوتا ہے اللہ کے یہاں بڑا وہ قبول کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ عورت ویسے بھی بڑی قربانیاں دے کے تمہارے ساتھ رہ رہی ہے، تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حفصہ کا مقام کیا ہے، یعنی حضرت حفصہ جو زوجہ اور بیوی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور صاحبزادی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ فرمایا کہ ان کا مقام یہ ہے کہ انہا صوامتن، انہا قوامتن۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جبریل امین سے کہلوایا کہ ہمارے نبی کو بتائیں، یہ وہ خاتون ہیں کہ جو دن میں روزے سے رہتی ہیں اور صائم الدہر ہیں، یعنی پورے سال کے روزے رکھتی ہیں، اور راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتی ہیں، نفلیں پڑھتی ہیں، تہجد پڑھتی ہیں۔ تو یہ حضور کو بتایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات شوہر کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ میری بیوی کا مقام کیا ہے، تو خیر وہ یہ بات آ گئی ضمناً میں نے عرض کر دی۔ تو بیویوں کو حقیر نہ سمجھو، یہ مت سمجھو کہ ہم زیادہ دیندار ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی دلجوئی کرتے رہو، اس میں وہ گھرانہ بہت اچھا رہتا ہے، ان کے یہاں گھر کے ماحول بھی اچھے رہتے ہیں، بس یہی اس کا حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری بیویوں کو بھی ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔